رکن نماز ہے، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج ہے۔ ایمان کی گواہی کے بعد اعمال کے اندر سب سے پہلے جس عمل کی تاکید نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ نماز ہے، کہ روزہ، زکوٰۃ اور حج اگرچہ فرائض میں ہے لیکن یہ بعد میں ہے، نماز سب سے پہلے ہے، اور نماز کی تاکید نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 700 آیتوں کے اندر اشارتاً اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اور 90 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ اقیموا الصلاۃ کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو اور نماز کے قیام کی حفاظت کرو۔ 90 آیات کے اندر بار بار رب کائنات نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز کی قیام کی حفاظت کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر ہوئے کہ ہماری کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا نماز ادا کرو، جس کو نماز حاجت، صلاۃ الحاجات کہتے ہیں۔ صحابہ حاضر ہوئے، حضور چاند گرن کا مسئلہ ہے، خوف آتا ہے، کبھی چاند کے آگے سورج آ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، چاند گرن، تو حضور نے فرمایا نماز ادا کرو۔ حضور سورج گرن سے خوف آتا ہے، کبھی سورج کے آگے چاند آ جاتا ہے، دن کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے تو خوف آتا ہے کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے لگی، تو حضور نے فرمایا نماز ادا کرو۔ عرض کیا حضور کا حد سالی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا نماز استسقاء ادا کرو۔ جب کوئی مشکل پیش آئی تو سرکار نے نماز کا حکم دیا کہ نماز ادا کرو۔ نماز جس کے بارے میں خود رب فرماتا ہے کہ نماز اور صبر دو ایسے چیزیں ہیں جو غموں کے اندر، دکھوں کے اندر تمہارے لیے اطمینان کا، سکون قلب کا، راحت کا باعث بن سکتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل پیش آئے تو نماز اور صبر کے ذریعے اس کے لیے مدد چاہو۔ محدثین کہتے ہیں اگر بندہ غور کرے تو قرآن نے جو کہا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے، صرف بندہ مومن نہیں، انسان نہیں، ہر چیز کائنات کی، وہ کچھ بھی ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا اگر تم غور کرو نا، آسمان کو دیکھو اور آسمان کے بعد زمین پر چوپایوں اور جانوروں کو دیکھو، یہ رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں۔ اگر تم درختوں کو دیکھو تو یہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، ثنا پڑھ کر، تلاوت قرآن کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر تم زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو دیکھو، حشرات الارض کو، یہ ہر وقت سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر تم پرندوں کو دیکھو، وہ قطار قطار صف بنائے ہوئے، صف آراستہ ہو کر اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر تم سمندر کو دیکھو تو یہ حرکت کی حالت میں، اس کی جو آواز ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ زمین کو دیکھو یہ قادے کی حالت میں ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے۔ تو کائنات کی جس چیز کو دیکھو گے وہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے، ہر ایک اپنی شان کے مطابق کسی نہ کسی کیفیت کے اندر، کسی نہ کسی حال کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وہ ساری کیفیات جو رب نے کائنات میں تقسیم کی ہے وہ بندہ مومن کو 2 رکعتوں کے اندر عطا کر دی ہے۔ ان 2 رکعتوں کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ فرمایا جو پوری کائنات کے اندر رب نے اپنی تسبیح کی کیفیات کو تقسیم کیا ہے وہ بندہ مومن کو 2 رکعتوں میں عطا کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی؟ سارے بولیں ذرا۔ صرف جمعے کی فرض ہے؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب تم 5 نمازیں پڑھو گے تو ہوگا کیا؟ زبانی نبوت سے اعلان ہوا۔ فرمایا جب تم 5 نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرو گے اور ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرو گے، کیونکہ
قرآن نے ان لوگوں کی بھی خبر لی ہے جو بیٹھ کر سستی کرتے ہیں اور جب نماز کا آخر وقت آتا ہے فوراً اٹھ کر جلدی جلدی سجدہ رکوع کرتے ہیں. تو فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو, اس کے بعد کامل رکوع کرو جس طرح رکوع کرنے کا حق ہے, پھر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرو, ایسا سجدہ جس میں تمہاری کامل توجہ اللہ کی طرف ہو جس کو تم سجدہ کر رہے ہو. اس کے بعد تم جب سلام پھیرتے ہو فرمایا رب کا وعدہ ہے, رب اس بندے سے کہتا ہے یہ میرا عہد ہے تیرے ساتھ کہ میں تیرے گناہوں کی بخشش فرما کر تجھے جنت کے باغوں میں داخل کر دوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 چیزیں نماز کے اندر, توجہ ہے آپ کی, 10 چیزیں ہیں نماز کے اندر, 4 تو کیفیات ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قعدہ ہے, یہ 4 کیفیتیں ہیں نماز کی, اور 6 قسم کی تسبیحات ہیں نماز کے اندر. قرآن کی تلاوت ہے, اللہ کی تسبیح ہے, سبحانک اللہم ہم نے کہا, سبحان ربی الاعلیٰ کہا, سبحان ربی العظیم کہا, یہ تسبیحات ہیں, تحمید ہے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یہ دعا ہے, درود ہے, التحیات ہے. فرمایا 6 قسم کے ذکر ہیں, 4 قسم کی کیفیات ہیں. فرمایا بندہ مومن تو جانتا ہے تجھے رب نے کتنا بڑا اعزاز دیا, رب نے حکم دیا فرشتوں کو, فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوئے, فرشتوں کی ایک صف کے اندر 10,000 فرشتے تھے, 1,00,000 فرشتہ صفوں کے اندر کھڑا تھا. رب نے ان 10 چیزوں کو 10 صفوں میں تقسیم کیا. اب آپ کی توجہ میری طرف رہے, 10,000 فرشتوں سے کہا فرمایا تم نے صرف سجدہ کرنا ہے, تمہیں رکوع کی اجازت نہیں ہے. 10,000 سے کہا تمہیں سجدہ دے دیا, تمہیں 10,000 سے کہا رکوع دے دیا, 10,000 سے کہا بس تم قعدے کی حالت میں بیٹھے رہا, 10,000 فرشتوں سے کہا تم قیام کی حالت میں رہنا, 10,000 سے کہا بس تم نے دعا کرنی ہے. 10 چیزوں کو 1,00,000 فرشتوں میں تقسیم کیا. سرکار فرماتے میرے غلاموں اپنی قسمت پر ناز کرو, جو 1,00,000 فرشتوں کو رب نے 10 چیزیں تقسیم کی ہیں وہ میرے ہر ایک غلام کو رب کائنات نے عطا کر دی. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, فرماتے میری ڈیوٹی تھی جب سرکار بیدار ہوتے نا رات کے وقت تو میں وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہو جاتا کہ سرکار وضو فرمائیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر رات حضور کی خدمت میں حاضر رہتا. فرماتے ہیں ایک رات جب میں پانی کا برتن لے کر آیا, سرکار نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا, اور حضور نے فرمایا سل یا ربیہ, ربیہ مانگ کی منگنا ہے, مانگو کیا مانگتے ہو. اب یہاں محدثین نے لکھا کہ یہ عبارت ہے مطلقاً, اس میں قید نہیں ہے کہ یہ مانگنا یہ نہ مانگنا, یہ میں دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا. فرمایا سل یا ربیہ, ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. اب وہ صحابی تھے, انہوں نے فوراً کہا انا اسالک مرافقتک فی الجنہ, حضور اور کچھ نہیں مانگتا, جنت میں آپ کا ساتھ اور پڑوس مانگتا ہے, بس جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے, سنگت مل جائے, دوستی مل جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. پھر سرکار نے فرمایا وغیر ذالک, یہ ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ مانگ. فرمایا حضور اور کچھ نہیں چاہیے, بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور نے فرمایا ہو گیا. آگے کہا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود, فرمایا جنت میں تجھے میرا پڑوس مل گیا ہے, اب تو نے ایک کام کرنا ہے, کثرت سجود کے ساتھ, سجدوں کی کثرت کے ساتھ جنت کا راستہ تو نے آسان کرنا ہے, میری مدد کرنی ہے, جنت میں تجھے میں ساتھ لے جاؤں گا, تو مجھے گارنٹی دے کہ تو نماز کی پابندی اور کثرت کرتا رہے. اب یہاں میں پڑھ رہا تھا, لوگ ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے, توجہ ہے آپ کی, ناراض تو نہیں ہوں گے. ایک بدمذہب نے یہاں پتہ ہے اس حدیث کی تشریح کیا کی, اور میرا بڑا ہی دل دکھا کہ ہم حضور کی عظمت کی باتیں تلاش کرتے ہیں, اور یہ ہر وقت حضور کے عیب اور نقص جو ہیں ہی نہیں ذات مصطفیٰ. وہ کہتا ہے جب سرکار نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو حضرت ربیہ نے کہا انا اسالک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو آگے سرکار نے کہا اب غیر ذالک, اس کے علاوہ کچھ اور مانگو. اب وہ کہتے ہیں حضور نے یہ اس لیے فرمایا کہ حضور بتا رہے تھے جنت میں نہیں دے سکتا,
اور کچھ مانگو. ہم کہتے ہیں بد مذہب تمہیں یہ تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک, ہم تو بریلی کے تاجدار کے ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. فرمایا جنت خدا کی ہے, مالک مصطفیٰ ہے, وہ جسے چاہے جنت عطا کر سکتا ہے. اصل مطلب کیا ہے؟ فرمایا انا اسالک مرافقتک فی الجنہ, حضور میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا وغیر ذالک, اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو. مطلب یہ تھا جنت کا پڑوس تو مل گیا, وہ ہر صحابی کو ملے گا, اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ. یہ دریائے مصطفیٰ ہے, یہاں رب نے کمی چھوڑی کوئی نہیں. تو حضور فرماتے ہیں جنت کا پڑوس مل گیا, لیکن ایک کام تو نے کرنا ہے. حضور کیا؟ فرمایا کثرت سجود کے ساتھ, نماز کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرتے رہنا. نماز نہیں چھوڑنی, کثرت سجود نہ چھوڑنا, نماز سے میری مدد کرتے رہنا. نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پر جو آخری لفظ تھے وصال کے وقت, توجہ ہے آپ کی, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آخری الفاظ میں نے حضور کی زبان اقدس سے سنے, جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ جانتے ہیں کہ کیفیت کیا تھی اور حضور کہاں تھے. آج پیٹ کے رہ گئے وہ لوگ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے گستاخ, لیکن اس فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے. قیامت تک جہاں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام آ کر درود پڑھیں گے, وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے. گود تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی, اور حجرہ بھی تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو آخری لفظ ہیں ظاہری وصال کے وقت, آخری لفظ وہ کیا تھے؟ حضور بار بار فرما رہے تھے الصلاۃ, الصلاۃ, نماز, نماز, نماز. اور اس کے بعد سرکار نے دوسرے نمبر پر یہ بات فرمائی, فرمایا لوگوں اپنے غلاموں کا خیال کرنا, اپنے خادموں کا خیال کرنا. دو ہی باتیں, آخری بات جو حضور کی زبان اقدس سے صحابہ نے بظاہر زندگی کے اندر سنی, وہ دو باتیں تھی. ایک نماز کا حکم, دوسرا فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, ان کا خیال کرنا. اور یہی منظر پھر حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے وقت دیکھا گیا. آپ کی عادت تھی, آپ گھر سے نکلتے فجر کے وقت صبح, ایسا حکمران خدا عطا کر دے. اور قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے, یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کرے. اور سعودیہ کو ویسے ہم جو بھی کہتے ہیں, ایک بات ان کی اچھی ہے, نماز کے وقت مارکیٹیں بند, اور ان کو نماز کے وقت کوئی بندہ پھرتا نظر آ جائے تو اس کو پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں, سزا دیتے ہیں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے, تو باہر کیا کر رہا. حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی فجر کے وقت, امیر المومنین ہیں, 26 لاکھ مربع میل کا حکمران, جب نکلتے تو آواز لگاتے الصلاۃ, الصلاۃ, لوگوں کو جگاتے کہ نماز کا وقت ہے, آؤ مسجد کی طرف. جب آپ آخری نماز فجر کی جو آپ نے مسجد میں نبوی میں ادا کی, مصلی پر کھڑے ہوئے, ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر حملہ کیا. جب وہ حملہ کر کے بھاگنے لگا تو تاریخ گواہ ہے, صحابہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے, نماز میں کھڑے تھے, کسی نے اس کو راستہ نہیں دیا, ہاتھ بندھے ہیں, قیام کی حالت میں نماز نہیں توڑی. 13 صحابہ زخمی ہوئے لیکن نماز کسی نے نہیں توڑی. یہاں تک کہ فاروق اعظم جب زخموں سے چور ہو کر گرے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا آگے بڑھ کر جماعت کرواؤ, آگے بڑھو, مصلی امامت پر کھڑے ہو. خود زخمی ہو کر جب گھر چلے گئے تو حضرت مسور بن مہرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عیادت کے لیے آیا تو غنودگی کی کیفیت تھی, اور صحابہ اس بات پر پریشان تھے کہ حضرت فاروق اعظم کو کیسے ہوش میں لایا جائے, زخم ہے, غنودگی کی کیفیت ہے. تو میں نے کہا اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو وہ بات کرو جو ان کو پریشان کر دیتی ہے, وہ بات کرو, ہوش میں آ جائیں گے. وہ بات کیا تھی کہ ایک صحابی نے فوراً کہا عمر نماز کا وقت جا رہا ہے, تو فاروق اعظم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ وہ فجر کی نماز جس کے اندر مجھے زخمی کیا گیا تھا وہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ عرض کیا مکمل ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف نے اس کی امامت کروائی, پھر حضرت فاروق اعظم نے خود نماز پڑھی. اب جو آخری الفاظ حضرت فاروق اعظم کی زبان اقدس پر دنیا سے جاتے ہوئے تھے وہ یہ تھے لا اسلام لمن ترک الصلاۃ. آپ نے فرمایا اس بندے کے اسلام کا اعتبار نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا.
مسجد میں نہیں آتا، نماز ادا نہیں کرتا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کے حضور میں آنکھوں سے نابینا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ آج عہد کر کے جانا ہے نماز نہیں چھوڑنی۔ امام غزالی کہتے ہیں بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی، توجہ ہے آپ کی؟ ہم بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں نا شیطان پہ، ہر الٹا کام اس کے سر لگا دیتے ہیں اس نے کروایا ہے۔ اپنے بھی بندے کے نفس کا بھی دخل ہوتا ہے اس میں۔ شیطان سے ملاقات ہو گئی فیس ٹو فیس۔ اس بزرگ نے کہا یہ بتا تیرے جیسا بننا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان بڑا خوش ہوا کہ چلو پہلا بندہ ملا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے جیسا بننا ہو تو کیا کرنا ہے، ورنہ ہر بندہ تو مجھے لعنت ہی بھیجتا ہے۔ اس نے کہا میرے جیسا بننا ہے تو دو کام لازمی کرو، ایک ٹکا کے جھوٹ بولو، جھوٹ کی عادت بنا لو، دوسرا نماز نہ پڑھا کرو، بے نمازی بن جاؤ تم میرے جیسے بن جاؤ گے۔ امام غزالی کہتے ہیں اس بزرگ نے کہا رب کی قسم کھاتا ہوں نہ نماز چھوڑوں گا نہ سچ چھوڑوں گا، تجھ سے پوچھ اس لیے رہا تھا کہ تجھے رسوا کیسے کروں۔ تو شیطان نے بڑا واویلا کیا، اس نے کہا مجھے بھی قسم ہے آئندہ میں نصیحت کسی کو نہیں کروں گا کہ لوگ نصیحت کر کے مجھے دھوکہ دے گئے ہیں، میں نے تو اس لیے کی تھی کہ تو میرے جیسا بن جا۔ تو حضور فرماتے وہ نابینا صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، انہوں نے اتنا پوچھا تھا حضور مجھے نظر نہیں آتا، کبھی کیچڑ ہوتا ہے، کبھی جانوروں کا خطرہ ہے، حضور کبھی موذی جانور راستے میں ہوتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، آپ اجازت دیں تو میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نماز چھوڑ دوں، کہا گھر پہ پڑھ لیا کروں۔ سرکار نے فرمایا تمہیں گھر میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ؟ کہا حضور آتی ہے۔ تو فرمایا کیسے گھر میں بیٹھے رہو گے؟ جب تمہارے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، مؤذن مسجد کے میناروں سے یہ آواز تمہیں دے رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو تمہارا ضمیر گوارا کرے گا کہ تم گھر میں بیٹھے رہو، مسجد کی طرف نہ آؤ؟ فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ تمہیں لے کر بھی آئیں گے چھوڑ کر بھی آئیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں نہ ہو۔ فرمایا نماز تو نماز ہے، باجماعت نماز کے ساتھ بھی۔ سرکار نے فرمایا میری طرف سے اجازت نہیں، میں یہ نہیں کہتا گھر میں پڑھو، نماز تمہیں مسجد میں آ کر پڑھنی ہے۔ جب تمہارے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نماز چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ؟ اب آج ہم اپنی نمازوں کا اگر جائزہ لیں، توجہ ہے، مجھے پتہ ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایسی باتیں ہم صرف رمضان میں سنتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کھڑے ہم مسجد میں ہیں، توجہ کہاں ہے؟ کسی کی دکان میں ہے، کسی کی گھر میں ہے، کسی کے بچوں کی طرف ہے، سکول سے آئے ہیں کہ نہیں آئے، ٹیوشن گئے یا نہیں گئے، کسی کی دکان پر ہے، حساب کتاب سارا نماز کے اندر یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ نماز کے اندر وسوسے آنا یہ ایک اتفاقی بات ہے، اس سے بچ سکتا، توجہ ہے آپ کی؟ سرکار نے فرمایا کہ ایسی نماز کوئی پڑھ کر دکھائے تو میں اسے انعام دوں گا جس کے اندر وسوسہ نہ ہو، کوئی خیال نہ آئے۔ مولا علی المرتضیٰ نے کہا حضور آپ حکم دیں میں پڑھوں؟ ساری نماز پوری توجہ سے خشوع و خضوع سے پڑھی، ساری نماز، اور حضور نے فرمایا تھا جو ایسی نماز پڑھے میں اس کو چادر تحفے میں دوں گا۔ تو مولا علی المرتضیٰ قادے میں جب پہنچے تو قادے میں پہنچ کر کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا وہ چادر یمنی ہے یہ شام کی ہے۔ سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا علی بتاؤ کوئی پڑھ سکتا ہے ایسی نماز جس میں وسوسے نہ آئے؟ کیوں؟ فرمایا شیطان وہیں آتا ہے جہاں ایمان کا گھر ہوتا ہے، خالی گھر کے اندر وہ کیا ڈاکہ ڈالے گا؟ فرمایا وسوسے تو آتے ہیں لیکن تیری کامل توجہ نماز کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، تو جس بارگاہ میں کھڑا ہے اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر۔ مولا علی کہتے ہیں اگر بندہ اس بات پر غور کر لے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اگر بندہ تصور کر لے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، رب سے کہہ رہا ہوں، رب سے کلام کر رہا ہوں، تو فرمایا نماز کی اصل روح اس کو حاصل ہو جائے، اور اصل روح ہے کہ تیری کامل توجہ نماز کی طرف ہو۔ وسوسے آتے رہیں لیکن وہ وسوسے تجھے نماز بھولنے نہ دیں، وہ وسوسے تجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، تیرا خشوع و خضوع قائم رہے، کامل توجہ قائم رہے۔ امام غزالی کہتے ہیں حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ توجہ ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت آتا اور رنگ پیلا پڑ جاتا،
رنگ تبدیل ہو جاتا، اعضاء کانپنے لگ جاتے۔ پوچھا علی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا تم جانتے ہی نہیں کس امانت کو واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر رکھنا چاہی تو پہاڑوں نے عاجزی کا اظہار کر دیا، زمین کو دینا چاہی تو زمین کانپ گئی، اور یہ بندہ مومن کے ذمہ لگائی نماز، اس نماز کو لوٹانے کا وقت آیا ہے، کانپوں نہ تو کیا کروں، چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ یہی اولیاء کی کیفیت تھی۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی کہتے ہیں، ان سے پوچھا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے تو میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اس وضو کے اندر توجہ کے ساتھ کہ میرا کوئی عضو اور اس عضو کا جس کو دھونے کا حکم ہے کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ ہمارے بعض دوستوں کی یڑیاں اکثر خشک رہ جاتی ہیں، خاص طور پر سردیوں کے اندر جب پانی ٹھنڈا ہو تو اکثر یہ پاؤں کی ایڑیاں خشک ہوتی ہیں، اور اس طرح نماز، سارے بولو، نماز اس طرح نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو دیکھا تھا جنہوں نے جلدی میں وضو کی اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی، تو حضور نے فرمایا ویل للعقاب، فرمایا ایسی ایڑیاں جو وضو کے وقت خشک رہ جائیں وہ جہنم میں ہے، اس لیے کہ وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت حاتم اصم کہتے ہیں پہلے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، میرا کوئی عضو خشک نہیں رہتا، وضو کرنے کے بعد اعضاء پر کپ کپی ہوتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، تو میں پہلے جا کر جہاں نماز پڑھنی ہو وہاں بیٹھ جاتا ہوں، سارے اعضاء سکون میں آ جاتے ہیں، جب سارے اعضاء سکون میں آتے ہیں تب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور پھر اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ چہرہ میرے قبلے کی طرف ہی نہیں بلکہ یوں سمجھتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے، اور میں مطاف کے اندر کھڑا ہوں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے قدم مسجد کے فرش پر نہیں پل صراط پر رکھے ہوئے ہیں، دائیں طرف جنت کو محسوس کرتا ہوں، بائیں طرف جہنم کو محسوس کرتا ہوں، اپنے سر پر موت کے فرشتے کو محسوس کرتا ہوں، اور ہر نماز اس طرح پڑھتا ہوں جس طرح زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی، وہ آخری نماز پڑھنے کے بعد جب کامل رکوع کامل سجدہ کر لیتا ہوں، سلام پھیرتا ہوں، تو پھر رب سے دعا مانگتا ہوں اس کیفیت سے کہ اس کی رحمت کی امید بھی ہے، اس کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے، اس ملی جلی کیفیت کے اندر دعا مانگ کر رب سے کہتا ہوں پڑھ تو میں نے لی ہے، یا اللہ پتہ نہیں تو قبول بھی کرے گا یہ کہ نہیں کرے گا۔ وہ صلحاء، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، ان کی نماز کی کیفیات کو اگر ہم دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کو قریش نے کہا تھا کہ تم جو نماز میں قرآن پڑھتے ہو نا یہ ہمارا ماحول خراب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا قرآن پڑھنا، میری نماز پڑھنا تمہارے ماحول کو کیسے خراب کرتا ہے؟ فرمایا ابو بکر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہماری گھر کی عورتیں کام چھوڑ کر دروازوں سے کان لگا کر تمہارا قرآن سنتی ہیں، تم اس طرح قرآن نہ پڑھا کرو، حرم کعبہ میں آ کر قرآن نہ پڑھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر کے اندر مسجد بنا لی، گھر کے اندر جب نماز پڑھتے تو قرآن اس انداز سے پڑھتے کہ قریش کی عورتیں اور بچے گھر چھوڑ کر صدیق اکبر کے دروازے پر آ کر قرآن سنا کرتے۔ فرمایا تمہاری عورتیں بچے اگر قرآن سنتے ہیں تو نہ میں نماز چھوڑ سکتا ہوں نہ قرآن چھوڑ سکتا ہوں۔ اور جب تابعین کی بات آئے تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی کامل ہے جو دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے نماز سے اتنی محبت ہے میں قبر کے اندر بھی نماز پڑھتا رہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ قبر کے اندر بھی نماز پڑھوں، نماز کی عبادت قبر کے اندر بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ اب ان کے دوست کہتے ہیں جب ان کا وصال ہو گیا ان کو قبر کے اندر رکھا گیا، اینٹیں درست کی جا رہی ہیں، ایک اینٹ ان کی قبر کے اندر گر گئی۔ فرماتے ہیں میں قبر اٹھانے کے لیے، اینٹ اٹھانے کے لیے قبر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ثابت بنانی جن کو ہم نے دفنایا تھا، جن کی تدفین ہوئی تھی، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ چند لمحے پہلے جن کی تدفین ہوئی تو ان کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ حضرت ثابت بنانی کا ایسا کون سا عمل تھا کہ ہم نے ان کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ان کی بیٹی نے کہا 50 سال تک انہوں نے رات سو کر نہیں گزاری، ان کی رات شب بیداری میں گزرتی، جاگ کر گزرتی، اللہ کے حضور عبادت میں گزرتی، اور ان کا طریقہ یہ تھا
جب رات آتی تو سجدے میں گر جاتے، مصلی پر کھڑے ہوتے، عبادت کرتے، اور ایک دعا یہ کثرت سے مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قبر میں کے اندر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کا اجر عطا فرما۔ رب نے ان کی مدد کی ہے اور قبر کے اندر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، سارے بولو، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اور فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو کفر کے قریب کر لیا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں تک فرمایا میرا دل چاہتا ہے کبھی عشاء کا وقت ہو، توجہ ہے آپ کی، میں اس طرف تو جا ہی نہیں رہا، وہ جو وعیدات حدیث میں آئی ہیں اور جو سانپوں اور بچھوؤں کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہ کروں گا صحیح کسی وقت، وہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ تارک نماز کے لیے سزائیں کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے عشاء کے وقت میں جماعت نہ کرواؤں۔ حضور کیوں؟ فرمایا کسی صحابی کو حکم دوں وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو نماز کی امامت کرے اور میں لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک صحابی ساتھ لے کر جاؤں اور دیکھوں مسجد میں نماز پڑھنے کون نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں میں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، نماز کی امامت کسی اور کے ذمہ لگاؤں، اور میں یہ جا کر دیکھوں کہ مسجد میں کون ہے جو مسجد میں نہیں آیا، جس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور 15 سزائیں حضرت غوث اعظم نے بیان کی، 15 سزائیں، فرمایا 5 سزائیں دنیا کے اندر، 5 سزائیں قبر کے اندر، 5 میدان حشر کے اندر اس بندے کے لیے جو مسجد میں آ کر خدا کے حضور سجدہ نہیں کرتا، اپنی اس پیشانی کو رب کے حضور سجدے میں نہیں ٹیکتا۔ 15 سزائیں اسلام نے اس کے لیے بیان کی ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں ایک رات چور آ گیا، چور جب گھر کے اندر داخل ہوا اس کو حضرت رابعہ بصریہ کے پورے گھر سے چرانے کے لیے صرف ایک لوٹے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ وہ لوٹا نہیں تھا جو بعض لوگ اٹھا کر گلی گلی پھرتے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ کا برتن پانی والا۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں جب اس نے وہ لوٹا اٹھایا دیوار پھلانگنے لگا تو میں نے اسے آواز دی کہ میرے گھر میں آیا صرف لوٹا ہی لے کر جائے گا، خالی جائے گا، کچھ لے کر جا، تو جا کر بیان کرے گا تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ میرے گھر سے لے کر کیا گیا ہے، تو ذرا رک جا۔ اس نے کہا اور آپ دے کیا سکتی ہیں؟ فرمایا بس میری بات مان لے بہت کچھ ملے گا تجھے، یہ جو لوٹا تیرے ہاتھ میں ہے نا جا اس کو پانی سے بھر کر لا، پانی سے بھر کر لا، اس سے وضو کر، وضو کرنے کے بعد میرے کہنے پر صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، خالی نہیں جائے گا۔ وہ اس نے وضو کیا، حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں وہ سجدے میں گر گیا، سجدے میں ایسی چس آئی، رات ساری گزر گئی وہ سجدے سے نہیں اٹھا، یہاں تک کہ فرماتی ہے سحر کا وقت ہوا، میں سجدے سے اٹھی تو میں نے جا کر کہا دیکھوں تو صحیح، میں نے جا کر دیکھا وہ سجدے میں ہے اور اپنے نفس سے کہہ رہا ہے تجھے حیا نہیں آتی، یہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا، رب کو جواب کیا دے گا؟ تو نے کیا ہے دنیا کے اندر؟ چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالے، راہزنی کی، نقب لگایا، لوگوں کے گھر لوٹے، جھوٹ بولا، بدکاری کی، گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ تو وہ اپنے نفس سے مخاطب تھا۔ پھر فرماتی ہیں جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو بڑا خوش تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جواب آ گیا ہے، رب نے معذرت قبول کر لی ہے، عذر قبول ہو گیا۔ رب فرماتے آج تجھے نئی زندگی دے رہا ہوں، اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر، تیرے گناہوں والی زندگی مٹ گئی، رب نے میرا عذر قبول کر لیا ہے۔ تو اب حضرت رابعہ بصریہ رونے لگ گئے، کہتی ہیں یا اللہ ایک بندہ چند گھڑیاں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا، تو نے اسے قبول کر لیا، میں سالوں سے تیری عبادت کر رہی ہوں، میری قبولیت کا کیا ہوا؟ تو رب نے فرمایا رابعہ اس کو بھی قبول تیری وجہ سے کیا ہے، تو پہلے ہی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لسان اولیاء۔ آخری بات سن لیں، باتیں 2 کرنی تھی اب ایک ہی کرتا ہوں، ایک اگلے جمعے پر کروں گا، توجہ ہے؟ نماز نہ پڑھنے والے صرف اتنی بات سوچنا، ایک نماز وہ تھی جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھی ہوئی، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا غم کا پہاڑ کس پہ ٹوٹا ہوگا؟ جس کے 6 ماہ کے بچے کو بھی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جائے،
जवान बेटा भी चला जाए, भतीजे भांजे भी चले जाएं, औरतें पीछे अकेली हों, एक बेटा हो वो भी बीमार हो, खेमों में आग भी लगी हो, लेकिन आप गौर करें कि किसी मकाम पर इमाम अली मकाम ने जिंदगी की भीख नहीं मांगी, तलवार नहीं रुकी, कभी ये नहीं कहा कि आओ मुज़ाकरात करें, तलवार रोको, जंग रोको, हक की लड़ाई थी, जारी रही। एक मौका पूरी करबला की तारीख में आया, पूरी करबला की तारीख में एक मौका ऐसा है जहां खुद इमाम अली मकाम ने कहा तलवार रोको, लड़ाई रोक दो, जंग रोक दो। वो कौन सा मौका था? जब पूरा कुंबा कुर्बान हो गया, अकेले इमाम अली मकाम मैदान करबला में है, लिबास फटा हुआ है, नेज़ों के, तलवारों के, तीरों के जख्म से जिस्म छलनी है, सवारी से नीचे गिर रहे हैं। उधर से असर की अजान की आवाज आती है। बस ये मौका था कि कहा तलवार रोक दो। कहा क्यों? पूरे करबला की तारीख में ये जुमला एक ही मर्तबा कहा, लड़ाई रोको। कहा क्यों? फरमाया नमाज का वक्त हो गया है, मैं अपने रब को सजदा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, और ऐसी नमाज के क़यामत तक लोग इस नमाज की गवाही देंगे, इस नमाज की मिसालें देंगे। ऐसा सजदा जो क़यामत तक खत्म नहीं होगा। और ये ऐसी नमाज थी जिसने क़यामत तक आने वालों को पैगाम दिया कि अगर हुसैनी हो तो नमाज से मोहब्बत करो, हुसैनी होकर बेनमाजी नहीं हो सकता, हुसैनी हो मस्जिद का रास्ता भूल नहीं सकता, हुसैनी हो तो पहला काम ये करो, मस्जिद में जाकर सर को सजदे में रखो। क्योंकि उस हुसैन ने ऐसा सजदा किया था जिसमें ये तो मालूम नहीं था किबला किधर है, लेकिन मेरा ईमान कहता है काबे से खुद आवाज आई होगी, तुम काबा तलाश ना करो, आज तुम नमाज पढ़ो, सर सजदे में रखो, आज काबा खुद तलाश करेगा तुम्हारा सर किधर है।